السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ محکمہ صحت سندھ میں ای پیڈ ٹینڈر نوٹس کو بھی طاقتور مافیا نے متنازع بنا دیا۔ قانونی ترامیم کے باوجود نرسنگ کونسل کی مافیا کا تاریخی کارنامہ، سول اسپتال سکھر کی طاقتور مافیا کے خلاف محکمہ صحت سندھ کا کریک ڈاؤن۔ تعلقہ اسپتال کوٹری کا کیڈر چینج اکاؤنٹنٹ گرفتار ہو گیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صحت مافیا کو کمزور کرنے کے لیے لائک ضرور کریں اور اپنے چینل کو مضبوط کرنے کے لیے دوستوں کو شیئر کریں، اور رہنمائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، خبریں بہت ہونے کے باعث آج سے خبر کا ابتدائیہ مختصر کر دیا ہے۔ وجہ روز خبروں کی تفصیل آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے گزشتہ دنوں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نرسنگ مافیا کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا اور خود 18 کروڑ روپے ماہانہ رشوت نہ لینے کا دھماکہ خیز انکشاف بھی کیا۔ پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل نے تاریخ میں پہلی بار دوران امتحان پری رجسٹریشن دینے کا انوکھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اگر وفاقی وزیر صحت نے حرام کمائی سے برات کا اعلان کیا ہے تو اس نیکی کو نہ صرف ہم سراہتے ہیں بلکہ نرسنگ حلقوں کو بھی اس کا خیر مقدم اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ لیکن ان کی ناک کے نیچے پری رجسٹریشن امتحان سے قبل جاری ہوتی ہے۔ ان کے ماتحت عملے نے چمک کا ہدف پورا کرنے کے بعد دوران امتحان پری رجسٹریشن دینے کی جو انوکھی روایت قائم کی ہے، وفاقی وزارت صحت کو فوری طور پر اعلیٰ سطحی تحقیقات کروا کر ملوث نرسنگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ ناظرین کرام، نیو سول اسپتال میرپور خاص کی انتظامیہ نے شاید سیکورٹی گارڈ کی جگہ ملک میں کتوں کو تعینات کر دیا ہے۔ پہلے ویڈیو میں اس خبر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ میرپور خاص سیل بتا حالت رسو وارڈ میں کتا بلن ڈاکٹر کوئی بنے یہ سیدھا وارڈ ہے میرپور خاص سے والی حالت رسو۔ اب آپ محکمہ صحت کی انتظامیہ کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں۔ ناظرین کرام، یہ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سکھر کے اثرات کا نتیجہ ہے جن احکامات پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر سے تعلق رکھنے والے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کو عمل درآمد کروانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے اپنی ریٹائرمنٹ کو محفوظ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا بتائے جاتے ہیں۔ لہذا بادل ناخواستہ سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ، جو خود سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مختلف عدالتی اور ادارہ جاتی لاقانونیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرائع کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے۔ لہذا انہوں نے سول اسپتال سکھر کے سابق خلاف قانون اے ایم ایس ڈاکٹر الطاف اعوان کو معطل کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا حکم دے دیا ہے، جبکہ موصوف ڈاکٹر الطاف اعوان ماہر امراض اطفال کے اسپیشلسٹ کیڈر کا ہونے کے باوجود یہ انتظامی عہدہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 10 سال سے انجوائے کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اسپتال کے میل نرس لالا ارشاد پٹھان، جو 10 سال سے خلاف قانون اسٹور کیپر کے عہدے پر فائز رہا اور ہر سال کروڑوں روپے کی سرکاری ادویہ میں ہیر پھیر کر کے خود آمدنی سے زائد اثاثہ جات کے نیب کیس کے پکے ملزم بتائے جاتے ہیں۔ یہاں سیکریٹری صحت سے یہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کراچی میں بھی تو 2 گریڈ کے انوار الحق مریضوں کو کھانا کھلانے والے
بیرر کس قانون کے تحت تاحال سکھر کے لالا ارشاد والا خلاف قانون عہدہ انجوائے کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ بھی باب الاسلام سندھ کا کیا المیہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر محکمہ سے سندھ میں 1 سال کی تاخیر سے شروع ہونے والا ای پیڈ ٹینڈر نوٹس کے نظام کا اجرا ہوتے ہی سندھ کے دارالحکومت کراچی میں سندھ سروسز اسپتال کراچی کی انتظامیہ نے اس شفاف نظام کا دڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ نظام عالمی مالیاتی اداروں کی ہدایت پر وفاق سمیت تمام صوبوں کے سرکاری محکموں میں ہونے والی پروکیورمنٹ کے عمل کو شفاف بنانا اس کا مقصد تھا، اور دیگر صوبوں میں بالخصوص پنجاب میں یہ عمل گزشتہ سال ہی سے شروع ہو چکا ہے۔ صدر مملکت کو استثناء تو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سروسز اسپتال میں خلاف قانون متنازع ملازم وہاب اللہ یوسفانی، جن کی ملازمت کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے، وہ معطوب ہونے سے لے کر محبوب ہونے کا معاملہ بھی محکمہ صحت سندھ کی بدترین کارکردگی کا وہ معاملہ ہے جس کا اب قومی سلامتی کے اداروں کو نوٹس لے لینا چاہیے۔ جب ریحان اقبال بلوچ محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکریٹری تھے تو ان کے ہاتھوں یوسفانی کو طویل عرصے تک رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سزا میں وہ معطوب رہے، لیکن وہی یوسفانی ریحان بلوچ کے سیکریٹری صحت بننے کے بعد اب ان کے محبوب بن گئے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی میں 26 نومبر 2025 کو مختلف اشیاء کے ہونے والے ای پیڈ ٹینڈر میں میڈیسن لوکل پرچیز میں ایک نو وارد کمپنی کو مذکورہ ٹینڈر میں شامل کرنے کے لیے ٹینڈر جمع کرانے کا وقت ختم ہونے کے بعد ایسے انٹرپرائز کے نمائندے احسان کا زر ضمانت کا پے آرڈر اور ٹینڈر خریدنے کی رسید کا لفافہ وصول کیا گیا۔ جب ٹینڈر اجلاس میں پہلے سے موجود میمن اسپتال فارمیسی کے نمائندے خضر نے اس لاقانونیت پر اعتراض کیا تو ٹینڈر انتظامیہ نے انہیں مطمئن کرنے کے بجائے حاضری شیٹ پر دھڑلے سے پہلے کمال ہوشیاری سے ایسے انٹرپرائز کے نمائندے احسان کے دستخط لے لیے اور پہلے سے مقررہ وقت میں موجود میمن اسپتال فارمیسی کے نمائندے خضر کا نام حاضری شیٹ پر نمبر 2 پر تحریر کیا گیا۔ واضح رہے، سپرا کے ٹینڈر کے قواعد و ضوابط کے مطابق فائنینشیل ٹینڈر اوپننگ کے دوران ٹینڈر میں حصہ لینے والی کمپنی کے مالک یا اس کے نمائندے کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایسے انٹرپرائز کمپنیز کا مالک یا نمائندہ ٹینڈر جمع کرنے کے وقت ختم ہونے کے بعد آیا تو حاضری شیٹ میں پہلے سے موجود نمائندے کا نام بعد میں اور اس کا نام پہلے کیوں لکھا گیا؟ یہ بہت ہی بنیادی، سنجیدہ اور قانونی سوال ہے۔ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں افسروں اور ملازمین کی بالواسطہ اور بلا واسطہ کمپنیوں کے وجود کے بعد کرپٹ مافیا کے کھلاڑیوں نے ای پیڈ کے شفاف عالمی نظام کو ناکام بنانے کے لیے کرائے کی کمپنیوں کا وہ نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے جس کی ایک تازہ مثال ایسے انٹرپرائزز ہے۔ جبکہ یہ منصوبہ گزشتہ کئی سالوں سے سینٹرل پروکیورمنٹ کے دفتر میں کرپٹ مافیا کے کھلاڑیوں نے تشکیل دیا ہے، جو ماضی میں بلز کی خریداری کے ذریعے قومی خزانے کو اب تک اتنا لوٹ چکے ہیں کہ وہ بیرون ممالک کی شہریت کے علاوہ ان کے ذاتی اثاثے اربوں خربوں میں ہیں۔ جبکہ جام شورو تعلقہ اسپتال کی تحقیق خیز رپورٹ انشاءاللہ ہفتے کی خصوصی رپورٹ میں اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔